السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ اپنا خیال رکھا کریں اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فالو کمنٹ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا۔ آج 11 اگست ہے جی اور منگل کا دن ہے۔ پاکستانیوں کے لیے عمان ویزا کے متعلق اپڈیٹ آئی ہے۔ اگر آپ نے نیوز پیپر پڑھ لیا ہے یا پڑھیے گا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی طنز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنوں خبر لے آتے ہو، تو بھئی نیوز پیپرز کے اندر ہے۔ اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارا ویزا اوپننگ کے حوالے سے، اور جو ہماری امبیسڈر صاحب کوششیں کر رہے ہیں یا جو پاکستان گورنمنٹ کر رہی، یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ بالکل چپ بیٹھی ہے اور کچھ ہو نہیں رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے، بس رزلٹ کہہ لیں کہ اس نوعیت کا نہیں ہے جو ہر بندہ خواہش رکھتا ہے، لیکن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ڈیٹ میرے خیال سے میں نے آپ کو بتا دی ہے، 11 اگست منگل کا دن 2026۔ تو پچھلے کو 1.5 سال ہو گیا، 19 جنوری کے بعد 2025 19 جنوری میں ویزا بند ہوئے تھے۔ بعد میں کچھ کیٹیگریز کے ویزا اوپن ہوئے، وہ آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز، نرسز، ٹیچر اور آئی ٹی پروفیشنل اور انجینئرنگ فیلڈ کے ویزاز اوپن ہیں، لیکن وہ بھی اتنا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کوئی وہ ویزا نکال کے دے دے، نہیں۔ جہاں پر ریئلی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی، آئی ٹی کے بہت سارے ویزا بین بھی ہیں، بہت چند جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور جو اوپن ہے ویزا ہیں یعنی ان 14 کیٹیگریز کے، اس کے لیے بڑی ٹف ریکوائرمنٹس ہے۔ آپ کا پراپر ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور ڈگری، ڈپلوما، ہر چیز جینوئن ہونی چاہیے۔ 2 نمبر ڈاکومنٹس جو ہیں بہت زیادہ یہ نیوز میں مینشن کیا گیا ہے، جو عمان گورنمنٹ کو کہہ لیں کہ چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں فیک ڈاکومنٹس اور پھر ویزا کا مس یوز اور اس طرح کے باقی مسائل جو ہیں، اس کی وجہ سے ویزا بند ہوئے، اور پاکستانی گورنمنٹ نے یقین دہانی کروا دی ہے، اور مزید جو ہے اس چیز کو وہ بہتر بنانے جا رہے ہیں کہ عمان گورنمنٹ یہ مت سوچے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں، ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ اور امبیسڈر صاحب نے جو مینشن کیا ہے اپنے انٹرویو میں، وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ already taken many measures to tackle all these issues in پاکستان، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ کرتے ہیں آؤٹ آف پاکستان کسی بھی دوسرے ملک میں، تو پاکستان گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن لے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو ادھر ہی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، ادھر بھی، اور یہ بہت پچھلے 1-1.5 سال سے ہو رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، انفارمیشن ہم نے بار بار شیئر کی ہے۔ کوئی بھی آپ کا ڈیپورٹ ہوتے ہیں، کوئی کرائم کرتے ہیں، کوئی کہہ لیں کہ کوئی کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ نے گڑبڑ کی ہے، آپ گلٹی پائے جاتے ہیں، تو پاکستان گورنمنٹ اس کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کرے گی۔ پاسپورٹ بلاک ہو جاتا ہے، ایون کہ بہت سارے کو اوپر تو لائف ٹائم بین ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے، یا آپ منیمم 5 سال کا جو ہے وہ بین ہوگا، آپ کا پاسپورٹ بلاک ہو جائے گا، آپ ایگزٹ ہی نہیں جا پائیں گے ملک سے۔ اور باقی جو سنگین نوعیت کے معاملات ہیں ان کا جو ہے الگ سے کہہ لیں کہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ویزاز اوپن ہیں اس کا متعلق آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ پراپر جو ہے A to Z، آپ اگر ایلیجیبل ہیں، کمپنی کے پاس ریکوائرمنٹ ہے تو ملے گی۔ اور جو مین چیز ہے جس کے اوپر کہہ لیں کہ بہت زیادہ لوگ جو جن ویزاز کے اوپر آتے ہیں، وہ ہے سیمی سکلڈ یا انسکلڈ ورکر، ٹھیک ہے، یعنی جن کی کوئی خاص پروفیشن نہیں ہے، کوئی خاص ان کو کسی کام کی مہارت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں، تو ان کے لیے ویزاز بند ہیں۔ اور وہ کب اوپن ہوں گے، کیسے اوپن ہوں گے، گورنمنٹ سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ بہت جلد ان کے متعلق بھی اچھی خبر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ آ جائیں جی، اور کیا مینشن کیا گیا ہے، ہمارے امبیسڈر صاحب جو ہیں عمان میں، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے نا بیونڈ دی لمٹ کام کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس فارملی سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، بیک اینڈ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے میکسیمم کوششیں کر رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں، دیگر سیکٹرز میں پاکستانیوں کی جو ہائرنگ ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے، اور عمان گورنمنٹ کو بھی اس کی ایشورٹی دی جائے کہ ورکرز جو ہیں وہ جا کے کوئی بھی گڑبڑ نہیں کریں گے، یعنی جو پوری دنیا امیگرینٹ سے آپ کے سامنے ہی ہے، 2-4 ہے آج کل، کسی ملک کو اٹھا کے دے لیں، وہ مائیگرینٹ سے بہت تنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو GCC میں پہلے ایسا نہیں تھا جو بحران ابھی ہے، یعنی اسپیشلی بنگلہ دیشی دیکھیں نا نیشنل، ان کے لیے بھی بند ہیں، ریسنٹلی ان کے لیے فارم ورکر جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں، اور باقی بھی جو ہائی سکلڈ ہیں وہ ان کے لیے اوپن ہے، اور جو ہمارے لیے اوپن ہے شدہ کیٹیگریز، وہ ان کے لیے بھی اوپن ہے۔ وہ بھی پچھلے 3-4 سالوں سے ہماری طرح ہی بیئر کر رہے ہیں۔ برالخیر ہو، اور بس دعا کریں کہ جلد اچھی خبر آئے۔
The ambassador also highlighted sector with potential for deeper Pakistan cooperation including food security, logistics, energy, IT and technology, AI, space and joint manufacturing. یعنی مزید جو نئی کیٹیگری جو میں نے بھی بولی ہیں ان میں بھی پوٹینشیل ہے عمان کے اندر پاکستانی ورکرز کے لیے، پاکستانی انویسٹرز کے لیے. اور ایسا یہ بھی کہ جو ہے فیملی ویزا ٹف ہے، اس کے متعلق آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں. وہ ہے سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ ویزا کا مس یوز ہے اور فیک ڈاکومنٹس ہیں. ٹھیک ہے، جو سب سے بڑی دو وجوہات ہیں. فیملی ویزا جو ہے اس کے لیے جن نئی ریکوائرمنٹ دوبارہ سے اٹیسٹیشن، وہ اس لیے ہے کہ جی فیک ڈاکومنٹس بہت یوز ہوئے ہیں، اور پھر اس کا مس یوز کہ آپ فیملی ویزا پہ آتے ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں. اور بہت لوگ آپ کو ملے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا اور ہیں جنہوں نے فیملی ویزا لیا، انٹر ہوئے اور کبھی دوبارہ رینیو نہیں کروایا، سالوں سال سے چلتا جا رہا ہے معاملہ. پھر جو ہیں وہ اتھارٹیز کو تنگ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا. بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں لیکن کوئی وہ جی پیسے دو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جرمانے ہیں. تو لائبلٹیز یعنی خود کو تو تنگ کر رہے ہیں، باقی اداروں کو بھی بہرحال. اور ملک کی بدنامی ان کو ہے ہی نہیں اس چیز سے، ورنہ وہ ڈے فرسٹ سے اپنی جیب کو دیکھ کے چلتے. تو بہت بڑے کہہ لیں کہ بلنڈر مارے ہوئے ہیں جن کو تھوڑا ٹائم لگنا ہے صحیح ہونے میں. اگر صحیح ہو جائیں گے ہم تو بہتری جو ہے وہ اگلے قدم پہ ہے، نہیں تو پھر ٹھوکریں جو ہیں وہ کھا کے ہی صحیح ہے نا. ٹھوکراں کھا کے جوان اگانا کدیں آپ بندہ سیکھ جاندہ کھا کے ٹھوکراں، تو ہم سیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے، باقی ہے کہ ٹریننگ کا بھی کہا گیا ہے جی کہ عمان کنٹینیو فوکس آن ایریا سچ ایز ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن. اور دی ایمبیسڈر آلسو ہائیلائٹڈ سیکٹر ود پوٹینشیل انسکلڈ ورکر. ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر عمان میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے. سو پاکستان گورنمنٹ کی میکسیمم کوششیں ہیں، یہ مینشن کیا گیا کہ انسکلڈ جو یا سیمی اسکلڈ ورکر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عمان آئیں اور ان کی پراپر ٹریننگ بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بندہ ان پڑھ ہو، ٹریننگ جو ہے ان کو دی جائے تاکہ وہ ادھر آ کے کوئی نہ کوئی کام کر سکیں، کوئی نہ کوئی ہنر ان کے پاس ہو. یہ نہیں ہے کہ آ کے جو ہے یہ چیزیں بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی. پتہ ہے بالکل بندہ کورا ہے اور وہ سارا کچھ ادھر آ کے کرے تو وہ پھر جس نے بلانا ہے وہ کتنا بیئر کر سکتا ہے، کتنا برداشت کر سکتا ہے. سو پاکستانی ورکرز جو ہیں ان کی ٹریننگ اور پراپر جو ہے کہہ لیں کہ گرومنگ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی گورنمنٹ ایکشن لینے والی ہے اور بہت بہتر ہوگا. بلکہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں جیسے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، اداروں کو، پاکستان گورنمنٹ کو یا کمیونٹی مل کے بھی کر سکتی کہ ہم جو لوگ آتے ہیں باہر، وہ جس طرح سوشل کلب ہے اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو ایک یہ چیز بھی ایڈ کرنی چاہیے کہ ٹریننگ جو ہے، ہر طرح کی ٹریننگ جو ہے، اسپیشلی آپ کہیں کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو نئی جگہ پہ جا کے لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے ہر چیز کا جو معاملات ہے وہ کیسے برتاؤ کرنا ہے. اس کے بعد اگر تھوڑی بہت کام کے حوالے سے بھی ٹریننگ دینا چاہیں تو وہ سب مینج ہو سکتا ہے. اور وہ ہر انڈیویجول اگر ولنگ ہوگا، تھوڑی ایفرٹ کرے گا تو ممکن ہے. باقی ادارے اگر سرکار ویسے پاکستان میں مینڈیٹری کر دے کہ یہ پاکستان سے باہر جانا ہے تو پروٹیکٹر کے وقت، ٹھیک ہے نا، اچھا یہ ملک میں یہ کام ہے، جاؤ جی فلاں جگہ پہ ٹریننگ لے کے آؤ پھر پروٹیکٹ ہوگا. بہت اچھے طریقے ہیں جن کے ساتھ جو ہے اس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سو خیر ہو، اور اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں کہ ہماری ٹریننگ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آج بھی ATM یوز نہیں کرنا آتا ہے. میں وٹنس ہوں بہت جگہوں پہ، بہت دفعہ جو ہے دیکھیں. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، شاپنگ پراپرلی ہم نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اتنے یعنی سیدھے لوگ. سو بہت بیسک چیزیں جو ہیں وہ تو لازمی ٹریننگ ہونی چاہیے. سو اپنا خیال رکھیے. باقی ہمارا خیال ضرور رکھنا ہے آپ نے، اور وہ کیسے رکھنا ہے، میسج کریں بے شک، انسٹا، فیس بک، واٹس ایپ کہیں پہ بھی لکھ کے ڈیٹیل میسج کریں، وائس میسج نہیں کریں. اور دوسرا کمنٹ کریں، ڈیٹیل کمنٹ کیا کریں تاکہ پوری بات کی سمجھ آئے اور اس کے اکارڈنگلی رپلائی کیا جا سکے. اور اس کے بعد پھر بے شک وہ پہلے کر لو، اینڈ تھے لائک، شیئر، سبسکرائب، فالو، کمنٹ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.